بٹ بینگ پیرنٹس اگر ہم ذمہ داری لے لیں کہ میں اپنے بچوں کی اور آپ اپنے بچوں کی ہم ذمہ داری لے لیں اور پھر ہم جو معلومات حاصل کریں اور ہم اس کو تھوڑا اسپریڈ کریں، پھیلائیں، تو کہیں نہ کہیں پھر ہم کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ رول ادا کر سکتے ہیں. اور اس معاملے پہ مٹی نہ ڈالیں، اس کو کارپیٹ کے نیچے نہ ڈالیں، بلکہ اس کو جتنا زیادہ اسپریڈ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. جتنی زیادہ اویئرنیس دیں گے، جتنا زیادہ گائیڈ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اور کچھ نہ کچھ ہم بچاؤ میں، پریونشن میں رول پلے کریں گے. تو آج ہم جانیں گے کہ وہ کون سے کام ہیں جو والدین کو کرنا ضروری ہے. اگر وہ والدین کام کریں تو وہ پریونشن میں رول پلے کر سکتے ہیں. اچھا، یہ وہ کام ہے جو نہ صرف پریونشن میں رول پلے کریں گے، پریونشن تو ہے ہی ہے، یہ ٹریٹمنٹ میں بھی بہت اچھے ہیں. یعنی پریونشن تو ہے ہی ہے کہ پریونشن ہوگی. اگر کوئی بچے نشے نہیں کرتے تو وہ نشے سے بچ جائیں گے، مگر جو بچے اگر نشوں میں پڑ گئے ہیں انفارچونیٹلی کسی بھی وجہ سے، اگر والدین یہ اقدامات کریں گے تو وہ ان کو بھی بچا سکتے ہیں، ان کو بہتر کرنے میں بھی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. ان کاموں میں جو سب سے پہلا کام ہے کہ آپ اپنے بچے کی زندگی میں انوالو ہوں. یہ جو آج کل کے بچے کہتے ہیں نا پرائیویسی، ماں باپ اور بچوں میں کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی. ماں باپ اور بچوں میں کوئی بھی پرائیویسی نہیں ہوتی. یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ ان کی ہر چیز کو چیک کریں، ان کے آنے کو، ان کے جانے کو، کہاں جاتے ہیں، کن سے ملتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے موبائل، ان کے کمپیوٹر میں وہ کیا دیکھتے ہیں، موبائل میں کیا دیکھتے ہیں، کن سے رابطے کرتے ہیں. یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی زندگی میں انوالو ہوں، ان کی زندگی میں چیک اینڈ بیلنس رکھے، ان کو تنہا نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ بچہ ہے اور بچہ ڈسٹریکٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، بچہ ایک ایسا یعنی کہ بچہ ہے جس کو نہیں پتا کہ یہاں لوگ کیسے کیسے فراڈ کرتے ہیں، یہاں لوگ کیسے کیسے دکھاتے کچھ ہیں اور کر کچھ دیتے ہیں. ڈرگ ڈیلرز جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں. وہ ان بچوں کو دکھاتے کچھ ہیں، دکھاتے یہ ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں، اور یہ جو تمہارے گھر والے تمہارے اوپر روک ٹوک کرتے ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، اور جو ہے کر کچھ اور دیتے ہیں. سو انوالو ہوں. کوئی پرائیویسی نہیں ہے. اگر کوئی بچہ کہتا ہے پرائیویسی ہے تو اس کو یاد کرائیں کہ جب آپ 2 سال کے تھے تو ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے نا کیا کرتے تھے. وہ تو اپنا واش روم بھی نہیں صاف کر سکتا تھا، تو پھر پرائیویسی کیا. ایک 2 سال کے بچے کا آپ ہی کرتے تھے. تو والدین اور بچوں کی کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی. اس کے موبائل کا کوئی پاس ورڈ نہیں ہونا چاہیے. اگر آنے والے دور میں اور آج کے دور میں آپ بچوں کو منشیات سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کی زندگی میں آپ کے لیے کوئی پاس ورڈ نہیں ہونا چاہیے. اگر پاس ورڈ ہے تو مسئلہ ہے، کیونکہ پاس ورڈ کی اس کو ضرورت ہے جو کسی مسئلے میں ہے. جو کسی مسئلے میں نہیں ہے اس کو پاس ورڈ کی ضرورت نہیں ہے، اور بچوں کو پاس ورڈ نہیں لگانے دینے چاہیے. ان کا کمپیوٹر، ان کا موبائل، وہ کہاں جاتے ہیں کلیئر ہونا چاہیے کہ کہاں جا رہا ہے. جب آپ پوچھتے ہیں نا بیٹا کہاں جا رہے ہیں، بس میں آ رہا ہوں، بس ادھر ہی جا رہا ہوں، تو نہیں کہ نہیں، آپ ہمارے بچے ہیں اور آپ ہمارا قیمتی احساس ہیں. بچے آپ کا قیمتی احساس ہیں. بچوں سے قیمتی تو کچھ بھی نہیں ہے نا آپ کے لیے. والدین بچوں کے لیے جب جان تک دے سکتے ہیں، اور دے سکتے ہیں، دے دیتے بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ کہتے ہیں، دے بھی دیتے ہیں. جب بھی اگر بچوں کو ضرورت پڑے ماں باپ کی جان کی بھی تو وہ دے دیں گے. تو پھر قیمتی اثاثے کو ایسے کھلا نہیں چھوڑا جاتا، کیونکہ اگر آپ قیمتی اثاثے کو ایسے کھلا چھوڑیں گے تو قبضہ ہو جائے گا، اور پھر قبضہ چھڑوانا جو ہے بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے بڑا خجل خوار ہونا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ تو خجل خوار ہونے کے بعد بھی قبضہ نہیں چھوٹتا. سو انوالو ہوں اپنے بچے کی زندگی میں، اور اس کو تنہا نہ چھوڑیں. اس کی زندگی میں آپ کے لیے کوئی پاس ورڈ نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس سے پوچھیں کہاں گئے تھے، کہاں جا رہے ہیں، ایکچولی بتائیں، مجھے نام بتائیں جس کے پاس جا رہے ہیں، اس کا موبائل نمبر بھی دیں، اور وہ کون ہے، مجھے کیوں نہیں ملوایا اس سے. کیونکہ جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے کون دوست ہیں اور کتنے دوست ہیں
اور ان کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں، ان کا گھر کہاں ہے، وہ ایک ایک چیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایک ایک چیز۔ ان کے تمام دوستوں کے موبائل نمبر آپ کے پاس ہونے چاہیے، ان کے دوست کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے والدین کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے والدین کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں پتہ تو پتہ کر لینا چاہیے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ میری فرینڈ لسٹ میں ایک نیا بندہ ایڈ ہوا ہے تو انہیں کہیں بیٹا جتنی جلدی ہو سکے اس کو گھر بلا لیں کھانے پہ، ٹی پہ، اور میں چاہوں گا کہ میں اس سے ملوں، کیونکہ جو اسیسمنٹ آپ کر سکتے ہیں نا کسی بھی شخص کی، وہ بچہ نہیں کر سکتا۔ میں شیورٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے دوست سے ملنے کے بعد، صرف اس کے دوست سے ملنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، کیونکہ آپ کا ایک تجربہ ہے۔ جتنی بہاریں آپ نے دیکھ رکھی ہیں وہ بچے نے تو نہیں دیکھ رکھی نا۔ وہ دھوکہ کھا سکتا ہے مگر آپ نہیں کھا سکتے، کیونکہ آپ یہ اس دور سے گزر کر آئے ہیں۔ سو اس کو انٹرویو پہ بلا لیں، اسے کہیں بیٹا اپنے دوست کو کھانے پہ بلا لیں، اور بلائیں ان کو، ہم کھانا بھی کھلائیں گے، میں ان کو جاننا چاہتا ہوں، اور انہیں کہیں کہ بیٹا ان کے والدین کا بھی نمبر مجھے دے دیں، میں ان کے والدین سے بھی ملوں گا، اور ان کے والدین سے بھی ملیں، کیونکہ جتنا زیادہ بچے کی زندگی میں دوست انفلوئنس ڈالتے ہیں کوئی اور نہیں ڈالتا۔ اور اگر غلطی سے بھی آپ کے بچے کی زندگی میں کوئی غلط بندہ آ گیا تو پھر آپ کا بچہ چاہے یا نہ چاہے وہ ایک دن کام دکھا جائے گا، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے۔ اور بہت بڑے بڑے کریمنل ایکٹس دوستوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے کریمنل ایکٹس جو ہیں جب ان کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی نہ کسی دوست کا ہاتھ ہوتا ہے، کہ کوئی دوست کی شکل میں ہی آیا، دوست بنا اور کوئی کریمنل ایکٹ کر گیا، مرڈرز ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے کڈنیپنگ ہو جاتی ہے۔ بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو ان اینڈ پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں ایک بندہ جو اس کی زندگی میں تھا، دوست کی شکل میں تھا، یہ اس کا کارنامہ ہے سارا۔ تو جب بھی جو بھی آپ کے بچے کا دوست ہے اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے دوست کون ہیں، ان کی مکمل نمبر، ان کے والدین کے کانٹیکٹ نمبر آپ کے پاس ہونے چاہیے، تاکہ اور ان سے آپ ملیں۔ اگر آپ ملنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ فیملی اور یہ بچہ میرے بچے کے لیے سیف ہے، اس فیملی کا جو کلچر ہے، جو ماحول ہے، وہ ہمارے گھر کے ماحول کے ساتھ میچ بھی کرتا ہے، ہمارے اسکول آف تھاٹ کے ساتھ میچ کرتا ہے، ہماری فلاسفی کے ساتھ میچ کرتا ہے، تو بچے کو کہ اوکے ٹھیک ہے بیٹا آپ ان سے مل سکتے ہیں، آپ میری غیر موجودگی میں بھی مل سکتے ہیں، آپ ان کے گھر بھی جا سکتے ہیں، یہ آپ کے گھر بھی آ سکتے ہیں۔ مگر جب تک کوئی شخص جس سے آپ نہیں ملے ہیں اس کے گھر کے بارے میں آپ نہیں جانتے، موسٹلی تو والدین کو نام ہی نہیں پتہ ہوتے، نام ہی نہیں پتہ ہوتے، موسٹلی جو ہے نام پتہ ہوتے ہیں، موبائل نمبر ہی نہیں ہوتے۔ کیا آپ کبھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیں، وہ کہے کہ میں تو اس دوست کے پاس سے آ رہا ہوں، میں اس کے گھر پہ تھا رات، ہوتا ہے نا بچے کہتے ہیں میں تو اس کے گھر پہ تھا رات، تو اس کے والدین کے نمبر اگر آپ کے پاس ہوں گے تو آپ انکوائر کر سکتے ہیں کہ جی میرا بچہ رات آپ کے ہی گھر پہ تھا۔ تو والدین عموماً جھوٹ نہیں بولتے، وہ بتا دیں کہ بھائی میرا تو بچہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے گھر پہ تھے، ہوتا ہے نہیں آپس میں اس طرح کی کہانیاں کرتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے والدین کا کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میں اس کے گھر پہ تھا، وہ کہتا ہے میں اس کے گھر پہ تھا، تو آپ کو کم از کم پتہ تو ہوگا۔ اور پھر والدین بھی آپس میں اگر مہینے میں ایک دفعہ ملتے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو اپنی دشواریاں بتا سکیں گے کہ میرا بچہ آج کل کچھ اس طرح کی مشکلات دے رہا ہے، آپ کا بچہ بھی تو نہیں دے رہا، جھوٹ بھی پکڑے جا سکیں گے، اور پتہ بھی چلے گا کہ سیف فیملی ہے یا سیف فیملی نہیں ہے۔ بعض دفعہ کوئی فیملی ہی سیف نہیں ہوتی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ آج کل بڑے بڑے کرائم ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے کرائم ہوتے ہیں، ایسے ایسے کرائم ہوتے ہیں پوری فیملی انوالو ہوتی ہے، پوری فیملی انوالو ہوتی ہے، اور بچوں کے تھرو کرائمز تک ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ اس فیملی کو سے ملے ہوں گے، جانیں گے، تو آپ کو پتہ ہوگا۔ سو جانیں آپ کے بچے کے دوست کون ہیں، آپ کا بچہ جو جسے دوست بنا رہا ہے اس کا موبائل نمبر کیا ہے، ان کے والد کیا کرتے ہیں، ان کی والدہ کیا کرتی ہے، ان کے دیگر بہن بھائیوں کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے، ان سے فیملی میٹنگ کر لیں، انہیں کہیں کہ ہمارے بچے دوست ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر آ جائیں یا ہم آپ کے گھر آ جائیں یا کسی نیوٹرل پلیس پہ ہم مل لیتے ہیں،
تاکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ آپ کے بچے کا دوست ہے اور آپ کا بچہ ہمارے بچے کا دوست ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سیف ہیں یا نہیں۔ اور لوگ بڑی آسانی سے اس پہ رضامند ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے والدین بھی اس انکوائری میں ہوتے ہیں۔ مگر اگر کوئی والدین ہی کہے نہیں جی ہم نے آپ سے کوئی نہیں ملنا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو آپ کا ان کے بچے کو آپ کے بچے کا فرینڈ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ آپ کے بچے کے جو بھی دوست ہوں آپ کے پاس پورا ریکارڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے تو جو بچے آپ کے بچے کے دوست ہیں اور ان کا ریکارڈ نہیں ہے ان کو دوستی کی لسٹ سے نکلوا دینا چاہیے۔ تیسری چیز جو نشے کی بیماری کی وجہ بنتی ہے وہ امیڈیٹ گریٹیفیکیشن کا لیول ہائی ہوتا ہے۔ یعنی جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو کچھ بچوں میں امیڈیٹ گریٹیفیکیشن کا لیول ہائی ہوتا ہے اور کچھ بچوں میں ہائی نہیں ہوتا۔ اس کو جج کیا جا سکتا ہے، اسیس کیا جا سکتا ہے کہ کس بچے میں امیڈیٹ گریٹیفیکیشن کا لیول ہائی ہے اور کس میں ہائی نہیں ہے۔ جس بچے میں امیڈیٹ گریٹیفیکیشن کا لیول ہائی ہوگا اس بچے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ نشے کی طرف چلا جائے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ اس عمر میں پہنچے جس عمر میں وہ اس کا ساتھ نشے کا انٹریکشن ہو، تو آپ اس سے پہلے اس کے امیڈیٹ گریٹیفیکیشن کے لیول کو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کے لیول پر کنورٹ کر دیں۔ اور اگر آپ اس بچے کے امیڈیٹ گریٹیفیکیشن کے لیول کو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کے لیول پر کنورٹ کر دیں گے تو وہ چانسز ختم ہو جائیں گے کہ وہ اب ڈرگ ابیوز کی طرف جائے گا۔ پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ امیڈیٹ گریٹیفیکیشن کا لیول کیا ہے۔ امیڈیٹ گریٹیفیکیشن کا مطلب ہے کہ کوئی خیال آئے، کچھ چاہت پیدا ہو اور کر دینا، اور کچھ بھی کرتے ہوئے یہ سوچنا کہ ابھی کیا ملے گا، بعد کو چھوڑیں، ابھی کیا فائدہ ہوگا۔ کچھ بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی کے فائدے کو دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا ہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا لیول، یہ وہ ہوتا ہے کہ جو دیکھتے ہیں کہ بعد میں کیا ملے گا، بعد میں کیا فائدہ ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ کامیاب لوگ بعد کے فائدے کو دیکھتے ہیں، ابھی کے فائدے کو نہیں دیکھتے۔ اگر بینگ مسلم ہم دیکھیں تو ہمیں بھی کیا بتایا گیا، بعد میں جنت ملے گی۔ ابھی اچھا کام کرو گے تو جو کامیاب ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ جو جنت کو دیکھیں گے، جو کہیں گے یار چھوڑو پرے دیکھی جائے گی، جو ہوگا یہاں تو موج مستی کریں۔ تو دے آر دوز پیپل جو امیڈیٹ گریٹیفیکیشن۔ اچھا اس کو کیسے اسیس کیا جا سکتا ہے؟ بہت آسان ہے اس کو اسیس کرنا۔ آپ بچے کو مثال کے طور پر بریانی دیتے ہیں، بریانی کی پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بریانی کی پلیٹ ان کے سامنے آئے تو وہ بوٹیاں پہلے کھا جاتے ہیں اور چاولوں کو سائڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ بچہ ہے جس کے اندر امیڈیٹ گریٹیفیکیشن کا لیول ہائی ہے، جو بوٹی پہلے کھاتا ہے۔ اور کچھ بچے ہوتے ہیں جو چاول پہلے کھاتے ہیں اور بوٹی سائڈ پہ کر رہے تھے، بعد میں مزے لے لے کے کھاؤں گا۔ تو یہ وہ بچے ہیں جن میں ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا لیول ہے۔ ایک تو اس سے اسی طرح سے آپ بچے کو پاکٹ منی دیتے ہیں اور کچھ بچے ہوتے ہیں فوراً اگلے گھنٹے میں ختم۔ تو یہ وہ بچہ ہے جس میں امیڈیٹ گریٹیفیکیشن کا لیول ہائی ہے۔ اور کچھ بچے ہوتے ہیں جب آپ ان کو پاکٹ منی دیں تو کچھ کھا لیتے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ، اور کچھ سیو کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہ بچہ ہے جس میں ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا لیول ہائی ہے، امیڈیٹ کا نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ یہ کام کرو گے تو پھر آپ کو یہ ایک انعام ملے گا، اور وہ کر دیتے ہیں، تو یہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ مگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو وہ انعام ملے گا، کہ میں تو کوئی انعام ہی نہیں لیتا، میں نہیں لیتا۔ اسی طرح سے ایک اور نشانی ہے، کچھ بچے ہیں جو ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں کے قرضوان رہتے ہیں، قرضے میں رہتے ہیں۔ وہ ان کی عیدی قرضے میں ہوتی ہے کہ عیدی آئے گی میں تمہارا قرضہ اتار دوں گا، یا میری برتھ ڈے آئے گی میں تمہارا قرضہ اتار دوں گا۔ اور کچھ بہن بھائی انہی کو قرضہ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ 50 روپے میری طرف سے ہے، وہ کہتا ہے مجھے ضرورت ہے، اور وہ اس کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تمہاری عیدی آئے گی تو میں پھر لے لوں گا، اور تمہاری برتھ ڈے آئے گی تو تمہیں پیسے ملیں گے نا تو میں پھر لے لوں گا۔ اور ان کی ہمیشہ عیدی اور برتھ ڈے کے جو پیسے اکٹھے ہونے کلیکشن ہونی ہوتی ہے وہ قرضوں میں ہی جاتی ہے، اور پھر اگلا سال جب شروع ہوتا ہے تو پھر وہ اگلے سال کی کیلکولیشن وہ قرضے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ بچہ جو قرضے لیتا ہے بچپن سے ہی،
وہ امیڈیٹ گریٹی کو کہتا ہے ابھی ملے کچھ، کیونکہ وہ سیو نہیں کر سکتا، ڈیلے نہیں کر سکتا. اور وہ بچہ جو قرضہ دیتا ہے وہ ڈیلے کر سکتا ہے، تو وہ بچہ تو ڈیفینیٹلی کامیاب ہوگا. اس بچے کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. جس میں ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا لیول ہائی ہے وہ کامیاب ہوگا. کیونکہ ایک کتاب ہے انفلوئنسر کے نام سے، اور اس کے بعد اس کا ایک نیکسٹ ورژن آیا چینج اینی تھنگ کے نام سے. وائٹل اسمارٹ ایک ادارہ ہے امریکہ میں، انہوں نے یہ پبلش کی ہے. اس میں یہ ریسرچ شو کی گئی. انہوں نے کچھ بچوں پہ ریسرچ کی، اور ریسرچ یہ تھی کہ انہوں نے کچھ بچوں کو ایک کلاس روم میں بٹھایا اور ان کو جو ہے آسان لفظوں میں، اگر ہماری کلچر کے اکارڈنگلی دیکھیں، آسان لفظوں میں کریں تو ان بچوں کو ایک ایک چاکلیٹ دی، اور سائنٹسٹ نے انہیں کہا کہ یہ ایک ایک چاکلیٹ ہے آپ کے پاس، اور آدھے گھنٹے بعد میں آؤں گا دوبارہ، جس چیز کے پاس یہ چاکلیٹ ہوگی اس کو ایک ایک اور ملے گی، اور جو کھا گیا وہ کھا گیا، اس کو نہیں ملے گی. تو وہ سب کو ایک ایک چاکلیٹ دیتا ہے سائنٹسٹ، اور چلا جاتا ہے، اور کیمرے وہاں پر لگائے ہوئے ہیں. تو کچھ بچے تو جیسے ہی سائنٹسٹ نکلتا ہے فوراً ریپر کھولا اور چاکلیٹ کھا گئے. 3 سے 5 سال کے وہ بچے تھے. اور کچھ بچے جو ہیں چاکلیٹ کو اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے دیکھتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد ان کو کنٹرول نہیں ہوتا اور کہتے بھاڑ میں جائے دوسری چاکلیٹ، اور کھولتے اور کھا جاتے ہیں. اور کچھ بچے جو ہیں چاکلیٹ کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگ جاتے ہیں، اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کسی چیز کو نہیں کھانا چاہتے اور اس کو اوپر نیچے سے دیکھتے رہیں گے تو پھر آخر آپ کھا ہی لیں گے. بٹ اگر آپ اس کو سائڈ پہ کر کے اور کسی اور کام میں لگ جائیں گے تو پھر آپ آگے نکل جائیں گے. سو وہ بچے، یہ ایک لانگیٹیوڈنل ریسرچ تھی، لانگ ٹرم ریسرچ تھی. اس کے بعد ان بچوں کو ان کے والدین کے حوالے کیا، ان کا ڈیٹا لیا اور بھیج دیا، وہ چلے گئے. تو 30 سال کے بعد ان کے والدین کو کال کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ بچے جو فوراً سے چاکلیٹ کھا گئے تھے، جیسے ہی سائنٹسٹ کمرے سے باہر نکلا اور فوراً سے چاکلیٹ کھا گئے تھے، وہ بچے زیادہ تر اسکول میں بھی پاس نہیں ہوئے، فیل ہو گئے، اسکول سے بھاگ گئے، اور اس کے بعد ان کی شادی ہوئی، وہ بھی ناکام ہو گئی، اور انہوں نے کوئی کام شام بھی نہیں کیا. اور ان میں سے زیادہ تر ڈرگز میں بھی انوالو ہو گئے، کیونکہ ڈرگ بھی امیڈیٹ گریٹیفیکیشن دیتی ہے. ابھی کرو مزہ آئے گا، بعد میں تکلیفیں ملے گی، بعد میں خواری بھگتنی پڑے گی، بعد میں جھوٹ بولنا پڑے گا. وہ بچے جنہوں نے تھوڑی دیر دیکھا اور اوپر نیچے کیا، تھوڑا بہت کنٹرول کیا، ان میں سے کچھ بچے کامیاب ہوئے اور زیادہ تر ناکام ہوئے. اور وہ بچے جنہوں نے ہولڈ کیا اور بعد میں ان کو انعام کے طور پر ایک ایک اور چاکلیٹ ملی، وہ سب بچوں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی. کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی آرمی آفیسر بنا، کوئی پولیس آفیسر بنا، کامیاب ہوئے. اور ان کی شادی ہوئی تو وہ بھی کامیاب ہوئی، اور وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا لیول ہائی تھا. اور پھر اس ساری تحقیق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کچھ ٹپس بتائے گئے کہ اگر آپ کو بچے میں امیڈیٹ گریٹیفیکیشن کا لیول بچپن میں ہی نظر آ جاتا ہے، جو کہ والدین بڑی آسانی سے، میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں، آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بچہ کہتا ہے چاکلیٹ اور آپ اسے کہتے ہیں رک جائیں تو وہ رک جاتا ہے، اور کوئی پھر لیٹ جاتا ہے، اس سے رکا ہی نہیں جاتا، تو اس کے اندر امیڈیٹ گریٹیفیکیشن کا لیول آئی، تو اس کو چینج کریں، اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ امیڈیٹ گریٹیفیکیشن کو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن میں بہت آسانی سے چینج کریں گے، اور جیسے ہی اس کا جو لیول ہے وہ ڈیلیڈ میں جائے گا تو وہ خود بخود پھر تعلیم میں، شادی میں، کام کاج میں کامیاب ہوگا. کیونکہ تعلیم، شادی، کام کاج سے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہوگی. تعلیم اگر کوئی آج حاصل کر رہا ہے تو اس کو فائدہ ہو سکتا ہے 10 سال بعد ہو، 15 سال بعد ہو. اسی طرح سے کوئی کام کاج کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو 10 سال بعد، 15 سال بعد بینیفٹ کرتے ہیں. اسی طرح کوئی شادی کرتا ہے تو پھر اس کو بعد میں بینیفٹس ہوتے ہیں. تو وہ ہو کیسے سکتا ہے؟ سمپلی بہت آسان سا فارمولہ ہے. اس کو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی پریکٹسز کروائیں، کیونکہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. گڈ پریکٹسز میکس اے مین پرفیکٹ. اور پریکٹس کیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ بچہ امیڈیٹ پہ کرتا ہے تو آپ اس کو ڈیلے کروانا شروع کریں. یعنی ورڈ پریکٹس کیا ہے کہ آپ نے اس کو ڈیلے کرانے ہیں، اس کو صبر کرانا ہے. اچھا، اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ صبر کر نہیں سکتا تو پہلے ہی دن اس کو گھنٹے کا یا اگلے دن کا نہیں کرانا، 1 منٹ سے لے لیں.
اسٹارٹ 1 منٹ سے لے لیں. وہ کہتا ہے مجھے چاکلیٹ دیں اور آپ نہیں دیتے تو وہ فرش پہ لیٹ جاتا ہے. تو آپ پہلے دن ان کو کہیں بیٹا 1 منٹ کے بعد آپ کو, اب وہ 1 منٹ آسانی سے کر لے گا. اگلے دن 2 منٹ پہ چلے جائیں, 3 منٹ پہ چلے جائیں, 4 منٹ پہ چلے جائیں. جیسے دیکھیں نا, ہم چاہتے ہیں کہ کوئی 25 فٹ لمبا جمپ لگائے تو ہم پہلے ہی دن تو اس کو 25 فٹ لمبا نہیں جمپ لگواتے نا, پریکٹس کرواتے ہیں. پہلے دن 2 فٹ والا بھی لگاتا ہے تو ہم لگواتے ہیں, پریکٹس کرتا ہے, پھر 3 فٹ پہ جاتا ہے, 4 پہ جاتا ہے, 5 پہ جاتا ہے, 8 پہ جاتا ہے, 10 پہ جاتا ہے, 12 پہ جاتا ہے, اور جاتا جاتا 25 پہ بھی چلا جائے گا. تو وہ بچے جن سے صبر نہیں ہوتا, جن کے منہ سے بس ایک دفعہ نکل آئے جو چیز وہ چاہتے ہیں بس پوری ہو, جن کو ایک دفعہ کوئی خیال آ جائے تو چاہتے ہیں کہ ہو, تو ان بچوں کو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی پریکٹس کروانے سے, یعنی ان کے وہ کام جو آپ کر سکتے ہیں ان کو کر دینے میں نقصان بھی نہیں ہے, آپ جان بوجھ کے ان کو ڈیلے کرتے ہیں, جان بوجھ کے ڈیلے کرتے ہیں, تو اس سے ان کے اندر ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا لیول ہائی ہوگا. وہ چاکلیٹ ہو سکتی ہے, وہ کھانا ہو سکتا ہے, وہ کوئی ان کی ڈیزائرڈ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے, کارٹون دیکھنا ہو سکتا ہے, موبائل ہو سکتا ہے, ٹی وی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ڈیزائرڈ ایکٹیویٹی جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچے کی فیوریٹ ہے اور اس کے بارے میں یہ صبر نہیں کرتا, تو یہ ایک دفعہ اس کو منہ سے نکلے تو پھر یہ چاہتا ہے. آپ کو پوچھ رہے وہ بچے میں امیڈیٹ گریٹیفیکیشن ڈال رہے ہوتے ہیں, جو والدین جیسے بچے کے منہ سے کچھ نکلا فوراً تو وہ ان میں جان بوجھ کے امیڈیٹ گریٹیفیکیشن ڈال رہے ہوتے ہیں, جو کہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں ہاں, میں فطرتاً کوئی چینج کرنے کا کہہ رہا ہوں, میں یہ جو چینج کرنے کا کہہ رہا ہوں یہ فطرتاً ہی چینج کیا جا سکتا ہے, کہ فطرتاً تو ان کے اندر امیڈیٹ گریٹیفیکیشن ہے, اب آپ اس کو آہستہ آہستہ پریکٹس کرا کے ڈیلیٹ کراتے ہیں. جیسے دیکھیں نا, فطرتاً ہم سب جو ہے باڈی بلڈنگ نہیں کر سکتے, بٹ بائی پریکٹس ہم کر لیں گے. فطرتاً ہم سب چل نہیں سکتے, بٹ بائی پریکٹس چلنے لگ جاتے ہیں. فطرتاً ہم سب کو فارسی نہیں لکھنا آتی, بٹ سیکھ کے پریکٹس کر کے ہم فارسی لکھ لیں گے. سو وہ کام جو فطرتاً ہمیں نہیں آتے ہم پریکٹس کر کے کر سکتے ہیں. سو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن انڈیوس کرنا, ان کو ڈیلے کروانا, ان کو نو کرنا, اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی نو کرنا خطرناک ہے, تو پہلے ڈیلے کرانا 1 منٹ سے 5 منٹ سے سٹارٹ لینا, اور بچپن سے ہی یہ شروع کر دینا, کیونکہ آپ کو ایک 3 سے 5 سال کے بچے کے اندر یہ چیز نظر آ جائے گی کہ یہ امیڈیٹ والا ہے یا ڈیلیڈ والا ہے. والدین بہت اچھے سے اسیس کر سکتے ہیں کہ یہ امیڈیٹ والا ہے یا ڈیلیڈ والا ہے. مگر ہمارے ہاں جو امیڈیٹ والا ہوتا ہے نا, والدین اس کی ہر چیز پہلے سے تیار رکھتے ہیں کہ نہیں اس کو صبر نہ کرنا پڑے, اس کو نو نہ سننا پڑے, جس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے وہ ویسا ہی رہتا ہے, وہ ویسا ہی رہتا ہے. تو ان کا جو ڈیفالٹ فیوچر ہے وہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہ وہ ڈرگ ایڈکٹ, انسکسیسفل, کریمنلز ہوں گے, کیونکہ کریمنلز جو ہوتے ہیں نا ان کا بھی امیڈیٹ گریٹیفیکیشن کا لیول ہائی ہوتا ہے. جتنے بھی کریمنلز ہوتے ہیں ابھی کے مزے کو دیکھتے ہیں, ابھی کیا ملے گا. ابھی میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا فیس بک پہ, کوئی خاتون راولپنڈی میں, آپ نے بھی شاید دیکھی وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی, کوئی خاتون راولپنڈی میں روڈ پہ جا رہی تھی, کوئی اسکول ٹیچر تھی, اور کوئی بائک پہ لڑکا آیا پیچھے سے, اس کا بیگ چھینا اور بھاگا. مگر جیسے اس نے بیگ چھینا نا تو وہ بچی بیچاری بہت بری طریقے سے روڈ پہ گری اور ڈریگ ہوئی تھوڑی سی, اس کا موبائل, اس کے جوتے, سب کچھ آگے پیچھے ہو گیا. کافی دیکھنے میں یعنی کافی دیکھ کے تکلیف ہو رہی تھی. اور وہ ویڈیو کیونکہ وائرل ہو گئی, تو وائرل ہوئی تو ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ تک بھی پہنچ گئی, اور وہاں کے جو سی سی پی او صاحب تھے انہوں نے ایکشن لیا, وہ بچہ آج پکڑا گیا. اور پتہ نہیں وہ کب سے یہ کر رہا ہوگا, مگر وہ ایک ویڈیو کا وائرل ہونے کی وجہ سے وہ جلدی پکڑا گیا, ودن 24 آورز پکڑا گیا, اور اب اس کا برا انجام ہوگا. کیونکہ جس طرح سے وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے, جس طرح سے وہ معاملہ جو ہے فیمس ہو گیا, ویسے اگر کوئی بچہ کوئی سنیچنگ کرتا ہوا پکڑا جائے تو چوٹ چاٹ جاتا,
کوئی ضمانت ضمانت بھی ہو جاتی, کوئی مقدمہ بھی شاید اتنا بڑا نہ ہوتا, مگر کیونکہ اب بات اعلیٰ افسران, میڈیا اور وہ ویڈیو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بچی بہت برے طریقے سے گری, اور تو جتنی تکلیف اب جتنے لوگوں کو ہوئی ہے تو اس کی جان آسانی سے نہیں چھوٹے گی, آسانی سے تو نہیں چھوٹے گی اس کی جان, کیونکہ اب اس کو وہ نتائج بھگتنا پڑیں گے. سو بٹ جس بچے میں فوری مزے کا لیول ہائی ہوتا ہے نا, وہ نتائج کا نہیں سوچتا, وہ مزے کا سوچتا ہے. جس میں ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا لیول ہائی ہوتا ہے وہ نتائج کا سوچتا ہے, اور نتائج کا بھی بعد میں کیا ہوگا. ابھی کی خیر ہے, جیسے دیکھیں نا, پڑھتا کون ہے, کہتا ہے میرا کل ٹھیک اچھا ہو جائے گا, اور کون نہیں پڑھتا, ابھی تو مزہ کر رہا ہوں. کیونکہ جو نہ پڑھنے میں ابھی مزہ ہے نا, وہ آپ کو شاید نہ پتہ ہو, وہ ان کو ہی پتہ ہے جو نہیں پڑھتے. کیونکہ نہ پڑھنے میں اس وقت بہت مزہ ہے, اور پڑھ لینے میں اس وقت مزہ نہیں ہے. بلکہ نہ پڑھنے والا بعض دفعہ زیادہ انجوائے کرتا ہے پڑھنے والے سے, اور نہ پڑھنے والا بعض دفعہ فوری زیادہ پیسے بھی کما رہا ہوتا ہے پڑھنے والے کی نسبت. کیونکہ پڑھنے والا تو اسکول والوں کو پیسے دے رہا ہے, ٹیوشن والوں کو الگ پیسے دے رہا ہے, کتابوں پہ الگ پیسے لگا رہا ہے, اور نہ پڑھنے والا کسی بھی شاپ پہ کھڑا ہو کے مہینے کے 10-15 ہزار روپے کما رہا ہے. انڈیپینڈنس آ گئی ہاتھ میں, جب 15,000 روپے آئے, ہاتھ میں جب 20,000 روپے آئے تو انڈیپینڈنس آ گئی. اپنی مرضی کے کپڑے لیے, اپنی مرضی کی آوارہ گردی کی, انڈیپینڈنس آ گئی. تو وہ کہتے ہیں یہ مزیدار کام ہے, کیونکہ ابھی تو ہے مزہ. بٹ آپ خود اگر دیکھیں 40 کی ایج میں جب وہ جائے گا, جب وہ 40 سال کی عمر پہ جائے گا, وہ ایک پڑھنے والا جس نے اپنی گریجویشن مکمل کی اور اس کے بعد اپنی پروفیشنل فیلڈ میں آیا, اور وہ جو پڑھ کے بغیر پڑھے کہیں مزدوری کرنے لگا, کہیں ٹی بوائے بن گیا, کہیں پنکچر لگانے لگ گیا, ابھی تو وہ کما رہا ہے. بٹ 40 میں جائے گا تو اس کا لیونگ سٹینڈرڈ اور اس کا لیونگ سٹینڈرڈ مختلف ہوگا. جو پڑھ گیا ہوگا اس کا ایک اچھا لیونگ سٹینڈرڈ ہوگا, وہ اپنے بچوں کو اچھا لیونگ سٹینڈرڈ دے رہا ہوگا, خود بھی اچھے لیونگ سٹینڈرڈ بھی ہوگا. اور جو نہیں پڑھا ہوگا وہ وہیں کہیں ٹی بوائے ہوگا, کہیں کچھ اور کام کر رہا ہوگا, اور اس کا لیونگ سٹینڈرڈ کافی نیچے ہوگا. کیونکہ 40 میں جا کے شادی شدی ہو چکی ہوتی ہے, بچے بھی ہو چکے ہوتے ہیں, تو وہ جو پھر کیونکہ کم کما سک رہا ہوتا ہے تو وہ پھر سب کے اخراجات نہیں اتارتا, بٹ چھوڑتے ہی تو وہ اکیلا ہوتا ہے, ماں باپ بھی نہیں کچھ لیتے, تو وہ اکیلا اچھے سے ایک لگژری گزار رہا ہوتا ہے. سو امیجیٹ گریٹیفیکیشن کے لیول کو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کے لیول میں کنورٹ ہونا چاہیے. بات ہوئی نمبر 1 کہ بچے کی زندگی میں انوالو ہوں, نمبر 2 ان کے دوستوں کے بارے میں جانیں, نمبر 3 جو ہے امیجیٹ گریٹیفیکیشن کے لیول کو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کے لیول میں کنورٹ کریں. اگر کسی بچے میں پتہ چل جائے کہ اس میں امیجیٹ گریٹیفیکیشن ہے تو اس کو جتنی جلدی ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن میں ڈال سکتے ہیں ڈالیں. اچھا, چوتھا جو پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے بچے ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ ہے مس انفارمیشن, غلط معلومات. کہ کیونکہ ہم بچوں سے بات ہی نہیں کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں, تو بچے اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں. اور بہت سارے بچے تجسس میں بھی ہوتے ہیں کہ ہوگا کیا, کروں تو صحیح, کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اور 20% بچے مس انفارمیشن کی وجہ سے ڈرگز میں جاتے ہیں. اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ ان نشوں کے بارے میں اور اس کے علاج کے بارے میں جو بھی معلومات باہر ہے سب غلط ہے. یعنی نشوں کے بارے میں اور اس کے علاج کے بارے میں جو بھی معلومات آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کسی ریفرنس کے بغیر, کسی نے کہا, وہ سب غلط ہے, سب غلط معلومات ہوتی ہے. تو ایسے ہی بچے بھی یہ غلط معلومات کا شکار ہوتے ہیں. سگریٹ پینے سے کچھ نہیں ہوگا, چرس تو کوئی نشہ ہی نہیں ہے, اور جو ہے ہیروئن تو اتنی بری نہیں ہے. ان کے ذہن میں کچھ ایسی غلط معلومات ہوتی ہیں. سو اگر آپ انہیں بچانا چاہتے ہیں تو 10 سے 14 سال کی عمر میں
جیسے ہی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچے تو اس کو تمام ڈرگس کے بارے میں بتا دیں، تمام ڈرگس کے بارے میں ایجوکیٹ کر دیں، چاہے وہ سگریٹ ہے، چاہے وہ چرس ہے، چاہے وہ شراب ہے، ہیروئن ہے، آئس ہے، یا اور ایسی چیزیں ہیں جو ایڈکشن کے زمرے میں آتی ہیں بٹ ٹھیک نہیں ہے، جیسے نان کیمیکل ایڈکشن ہے۔ ہر وہ چیز جو ایڈکشن کے زمرے میں آتی ہے، جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارا بچہ اس چیز کا اگر غلط استعمال کرے گا تو ایڈکٹ بن سکتا ہے، تو اس کو بتا دیں، ایجوکیٹ کر دیں، کیونکہ ایجوکیشن ایک پریونشن ہے۔ جب ایجوکیشن نہیں ہوتی تو خطرہ ہوتا ہے کہ بچہ اس کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ ایجوکیشن کا نہ ہونا، علم کا نہ ہونا نقصان ہوتا ہے اور ہونا بچاتا ہے۔ تو ایجوکیٹ کیا کریں، اویئرنیس دے دیا کریں، معلومات دیا کریں، ان کو بتایا کریں کہ یہ کیمیکل ہے۔ اس کے لیے تھوڑا پڑھ لیں، کسی سے انفارمیشن لے لیں، گوگل کر لیں، آپ کو معلومات ہو جائے گی۔ نیکسٹ جو کاز ہے وہ ذہنی بیماریاں ہیں، یعنی ذہنی بیماریوں کی وجہ سے بھی بچے منشیات کی طرف جاتے ہیں، اور اگر والدین بچوں کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی ذہنی بیماری دیکھیں اور فوراً کسی ماہر سے رجوع کر لیں تو خطرہ ٹل جاتا ہے۔ مگر کیونکہ ہمارے معاشرے میں ذہنی بیماریوں کو قبول نہیں کیا جاتا، ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، مانا نہیں جاتا، تو جب کسی بچے کو کوئی ذہنی بیماری ہوتی ہے تو ہم ان کو دوسرے طریقوں سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی اور دوسرا طریقہ ہم کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کو سختی کرو، یا اس کو تھوڑی محبت دے دو، یا اس کی شادی کر دو، اس کو کہیں مصروف کر دو، جس سے معاملہ پھر اور خراب ہوتا ہے۔ سو ذہنی، اگر آپ کو بچہ کوئی ٹف ٹائم دے رہا ہے، کچھ چیلنج دے رہا ہے کہ دیکھیں بچے تو میرے اور بھی ہیں، انہوں نے ایسے نہیں مجھے تنگ کیا، انہوں نے اتنا مجھے ٹف ٹائم نہیں دیا، یہ کیوں دے رہا ہے؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہو اور اس کا علاج ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی آپ کو کسی بچے کے ساتھ کوئی کمپلین ہوتی ہے، اس کو ہینڈل کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بہت روتا ہے، کوئی بہت ضد کرتا ہے، تو فوراً ماہر نفسیات کو رجوع کرنا چاہیے۔ جیسے کہ کسی بچے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، یا کوئی بچہ کان پکڑ کے روتا ہے، یا کوئی بچے کو ٹیمپریچر ہوتا ہے، تو ہم فوراً فزیشین سے رابطہ کرتے ہیں اور اس کا علاج کرواتے ہیں۔ سو ایسے ہی اگر کوئی بچہ ڈیفیکلٹ ٹائم دے رہا ہے، آپ کو مشکلات ہو رہی ہے اس کو ہینڈل کرنے میں، تو پھر فوراً ماہر نفسیات سے رجوع کرنا چاہیے، تاکہ وہ آپ کو اسیس کر کے بتائے کہ آپ کے بچے کے ساتھ کیا پرابلم ہے اور اس کو کس طرح کے علاج کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جو آنے والا دور ہے اس میں نان کیمیکل ایڈکشن بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ڈرگ ایڈکشن تو پھیل ہی رہی ہے، نان کیمیکل ایڈکشن آنے والے دور میں زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے، موبائل کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں، فیس بک کی شکل میں، ویڈیو گیمز کی شکل میں، بہت سپیڈ سے آگے جا رہی ہے۔ تو اس کو روکنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے نقصانات بھی سیم ویسے ہی ہیں جیسے کیمیکل، یہ بیماری ایک ہی ہے۔ اور لاسٹ اور بہت اہم جو وجہ ہے جس کی وجہ سے بچے ڈرگس کی طرف جاتے ہیں، وہ احساس کمتری ہے، لو سیلف اسٹیم ہے، ٹاکسک شیم ہے۔ جن بچوں میں ٹاکسک شیم ہوتی ہے، یا احساس کمتری ہوتی ہے، یا وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، وہ بھی ڈرگس کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ وہ ڈرگس لے کر اپنے آپ کو بہتر محسوس کرواتے ہیں، وہ ڈرگس لے کر اپنے آپ کو فٹ ان کرتے ہیں کہ یہ جو اب سگریٹ میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، میں اس گروپ کا حصہ ہو گیا ہوں، یہ جو میں اب ڈرگ کرنے لگا ہوں تو میں بھی ابھی جیسا ہو گیا ہوں۔ اسی لیے جب کبھی آپ کسی بچے کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کی باڈی لینگویج ڈفرینٹ ہے، کیونکہ جیسے ہی اس کے ہاتھ میں سگریٹ آتی ہے تو اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور وہ بڑی طور سے چلتا ہے کہ جیسے کوئی بڑا کام کر رہا ہے، اور یہ اس لیے وہ طور سے چلتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب میں بڑا ہو گیا، کیونکہ وہ احساس کمتری میں ہے۔ سو بچوں، والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو کانفیڈنٹ بچے بنائیں۔ اگر والدین بچوں کو کانفیڈنٹ بچے نہیں بنا سکتے تو اس سے بچوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو والدین کا کام ہے کہ بچوں کو کانفیڈنس دیں،
ان کو کانفیڈنٹ بچہ بنائیں، ان کی سیلف اسٹیم اچھی ہو، اور اس کے لیے کچھ میز ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ میں شارٹ کر کے بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ اپنے بچے کو روزانہ گلے سے لگاتے ہیں، حق کرتے ہیں، تو اس سے بچے کا کانفیڈنس لیول اوپر جاتا ہے۔ آپ کو روزانہ اپنے بچے کو حق کرنا چاہیے، گلے سے لگانا چاہیے، تاکہ اس کا کانفیڈنس لیول اوپر جائے۔ اسی طرح سے آپ کو اپنے بچے کی لازمی روزانہ تعریف کرنی چاہیے۔ اگر آپ اپنے بچے کی تعریف کرتے ہیں تو اس سے بچے کا کانفیڈنس لیول اوپر جاتا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ، آپ کو اپنے بچے کو روزانہ 1 سے 2 گھنٹے کا ٹائم ضرور دینا چاہیے۔ سارے کام کاج چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے روزانہ 1-2 گھنٹے کا ٹائم دیں۔ ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کریں، ان کے ساتھ گیم کھیلیں، ان کے ساتھ واک کریں، ان کے ساتھ ڈسکشن کریں، سب چھوڑ چھاڑ کے، موبائل بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، ٹی وی بھی سب چھوڑ چھاڑ کے ان کے ساتھ ٹائم گزاریں۔ کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے تو وہ کانفیڈنٹ ہوں گے، مگر اگر آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے۔ اور کچھ چیزیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، جن سے بچوں کے اندر جو سیلف اسٹیم ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ ان میں پہلا جو پوائنٹ ہے، اپنے بچوں کو کبھی بھی کچھ مفت میں نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جب آپ اپنے بچوں کو کچھ بھی مفت میں دیتے ہیں، فری میں دیتے ہیں، تو اس سے ان کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتی ہے۔ بچوں سے پرائز لینی چاہیے، 1 سال کے بچے سے بھی پرائز لینی چاہیے، کیونکہ اس دنیا کا یہ لا ہے کہ اس دنیا میں کچھ مفت میں نہیں ملتا، اور آپ کے بعد بھی ان کو کسی نے کچھ مفت میں نہیں دینا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ بھی کچھ مفت میں نہ دیں۔ تو ان سے قیمت لیا کریں، اور قیمت کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہے کہ اگر ایک بچہ آپ سے چاکلیٹ مانگ رہا ہے تو آپ اس سے کس مانگ سکتے ہیں۔ ایک 1 سال کا بچہ، ایک 2 سال کا بچہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے چاکلیٹ دیں، تو آپ انہیں کہیں پہلے مجھے کس کریں، آپ انہیں کہیں مجھے ٹیشو لا کے دیں۔ جب وہ کس کر کے وہ چاکلیٹ حاصل کرے گا یا ٹیشو دے کر آپ کو چاکلیٹ حاصل کرے گا، تو نہ صرف اس کے اندر ون کرنے کا جو جذبہ ہے وہ پیدا ہوگا، بلکہ ون کرنے کے بعد جو ایک پلیئریبل فیلنگ آتی ہے وہ بھی پیدا ہوگی۔ کیونکہ جب کوئی چیز ہماری گود میں ڈال جاتا ہے تو ہمیں جو سینس آف اچیومنٹ ہے وہ نہیں آتی، کوئی بھی ڈال گیا، مگر کوئی چیز جب ہمیں حاصل کرنا پڑتی ہے اور ہم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں جو اچیومنٹ کی ایک فیلنگ ہے وہ آتی ہے، جو پھر ہمیں اور اچیو کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے۔ سو بچوں کو کبھی بھی فری، میں کہہ رہا ہوں 1 سال کے بچے کو بھی فری میں کچھ نہیں دینا چاہیے، اس سے گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے چاکلیٹ دیں تو انہیں کہ آپ مجھے یہ دیں، تاکہ وہ سیکھے کہ گیو اینڈ ٹیک ہے۔ آپ اسے کہیں کہ مجھے جوتے اٹھا کے لا دیں، آپ اسے کہیں مجھے ٹیشو لا دیں، دوسرے کمرے میں میری کتاب پڑھیے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کتاب کی، آپ خود بھی جا کے اٹھا لیتے ہیں، بٹ اس کو آپ ٹیچ کر رہے ہیں کہ ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کا ہوتا ہے۔ جب آپ بچے کو دیتے رہتے ہیں تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ جو ریلیشن شپ ہے وہ ٹیک کا ہے، کہ ان کا فرض ہے دینا اور میرا فرض ہے لینا، اور لینا اسے آ جاتا ہے، دینا نہیں آتا، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کیونکہ ہر وہی ریلیشن شپ کامیاب ہوگا جو گیو اینڈ ٹیک ہوگا، لین دین ہوگا، 2 وے ٹریفک ہوگی۔ 1 وے ٹریفک ہوگی تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سو فری میں نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح سے بچوں کے غلط کام کرنے پہ بچوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کوئی بچہ غلط کام کرتا ہے تو اس بچے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اس کے کام کو برا بھلا کہنا چاہیے۔ جب کوئی بچہ غلط کام کرتا ہے اور آپ اس بچے کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس سے اس کی سیلف اسٹیم خراب ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بچے کے پیچھے کھانا لے کے نہیں پھرنا چاہیے، اس کے کھانے کی ذمہ داری آپ کو نہیں لینی چاہیے۔ فوڈ ہماری بیسک نیڈ ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک 2 سال کے بچے کے کھانے کی ذمہ داری بھی نہیں لینی چاہیے، اس کو کھانے کا نہیں کہنا چاہیے، اس کی منت نہیں کرنی چاہیے کہ تم یہ کھا لو۔ اگر وہ 1 ہفتہ بھی کچھ نہیں کھاتا تو سائنس یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی بھی بچہ 1 ہفتہ بھی کچھ نہیں کھاتا تو اس کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ باڈی کو نیڈ ہوگی تو وہ
وہ کھائے بغیر رہ ہی نہیں سکے گا، وہ تو کپڑے پھاڑ کے کھائے گا، وہ باسی کھانا کھا جائے گا، وہ چوری کر کے کھا جائے گا، کیونکہ بھوکا انسان نہیں رہ سکتا۔ بٹ جب والدین پیچھے لے کے کھانا اس کے پیچھے لے کے پھرتے ہیں تو اس کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے، وہ غلط لرن کرتا ہے۔ غلط لرن یہ کرتا ہے کہ میں یہ جو کھاتا ہوں اس میں ان کا فائدہ ہے، اور جب کبھی آپ اس کی بات نہیں مانتے تو کہتے ہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ والدین کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ میری بات نہیں مانو گے تو آپ کو کھانا نہیں ملے گا۔ اگر آپ میری بات نہیں مانو گے تو آپ کو کھانا نہیں ملے گا۔ جو کرمنلز کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا، اس میں آخری حربہ یہ ہوتا ہے، آپ کسی کرمنل کو مار لیں، پیٹ لیں، اس کو سخت سے سخت سزا دیں، وہ نہیں اگلے گا، مگر بھوکا رہے گا وہ اگل دے گا۔ کیونکہ جو مار پیٹ ہوتی ہے نا، اس کا درد کچھ دیر کا ہوتا ہے، یعنی اگر آپ نے کسی کو مارا ہے آدھے گھنٹے میں درد ختم، کیونکہ ہمارے برین کے اندر کیمیکل ہے، فوراً ریلیز ہوگا، اس جگہ پہنچے گا، درد ختم۔ مگر بھوکا جو رہنا ہے آدھے گھنٹے بعد اور بھوک لگائے گا اور تکلیف پڑے گی۔ سو اگر کوئی بچہ کہتا ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو نہیں، مرضی آپ کی، کھاؤ گے تو موجود ہے، مرضی ہے۔ بٹ اگر آپ اس کے پیچھے نہیں بیٹا تیری بڑی مہربانی ہوگی تھوڑا سا تو کھا لے، عموماً والدین بہن بھائیوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں کہ تم جاؤ اس کو مناؤ، اس کو کھلاؤ کچھ، جو غلط ہے۔ کتابیں تو یہ کہتی ہیں کچن کو بھی تالا لگا دیں، فریج کو بھی تالا لگا دیں، اور اس کے پاس سے جو جو کھانے کی چیزیں ہیں اس نے کہا اب آپ نے تو نہیں کھانا، دے دیں ہمیں، سب چیزیں لے لیں، اور ٹھیک 24 گھنٹے میں وہ بچہ آپ کے قدموں میں نہ ہو تو میں یہیں ہوں، وہ بچہ آپ کے قدموں میں ہوگا، وہ کہے گا میں سب کچھ کروں گا، کیونکہ بھوکا نہیں انسان رہ سکتا۔ انسان کے لیے بھوکا رہنا بہت تکلیف دہ ہے۔ سو جو والدین بچوں کے کھانے پینے کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، ان کے پیچھے کھانا لے لے کے پھرتے ہیں، وہ ان کے اندر احساس کمتری انڈیوس کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے بچوں کا۔ جو والدین کمپیریزن کرتے ہیں کہ اس کو دیکھو وہ کہاں پہنچ گیا اور تم کہاں ہو، تو اس سے بھی بچوں میں احساس کمتری بڑھتی ہے۔ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، ہم سب مختلف ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے مختلف کام لینا چاہتا ہے۔ اگر ہم سب سے ایک ہی کام لے اللہ تعالیٰ تو پھر دنیا کیسے چلے گی؟ پھر دنیا تو نہیں چلے گی۔ جیسے ایک ادارہ چلانے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کتنے ورکر چاہیے ہیں اور کون کون سی کیٹیگری میں چاہیے ہیں، اور وہ اس کے اکارڈنگلی سارا سسٹم کر رہا ہوتا ہے، تو وہ رب، وہ خدا جس نے دنیا چلانی ہے، اس کو نہیں پتہ کہ مجھے اس دنیا کو چلانے کے لیے کتنے ڈاکٹر چاہیے، کتنے انجینئر چاہیے، کتنے لیبر کے کام کرنے کے چاہیے، کتنے جوتا گانٹنے والے چاہیے۔ اگر سارے ڈاکٹر بن گئے تو پھر جوتا کون گاٹے گا؟ سارے انجینئر بن گئے تو پھر گھروں کی کنسٹرکشن میں کون رول پلے کرے گا؟ لیبر کام کون کرے گا؟ اور سارے ہی پولیس بن گئے تو چور کون بنے گا؟ چور ہے تو پولیس ہے، دہشت گرد ہے تو آرمی ہے، دوسرے ملکوں کو خطرہ ہے تو آرمی ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے چلانا ہے، اور اسی حساب سے اللہ تعالیٰ سسٹم چلا رہا ہے، کیونکہ گاڈ نوز بیٹر۔ تو ہر بندہ ڈفرینٹ صلاحیتیں لے کر آیا۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ اسیس کرے کہ اس کے اندر صلاحیت کیا ہے، بس اس کی اس صلاحیت کو پالش کرے۔ اور اگر والدین یہ نہیں کر سکتے تو ماہر نفسیات سے ہیلپ لے لیں کہ ہمارا بچہ پڑھتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہو، ماہر نفسیات کے پاس فیسلٹی ہوتی ہے، وہ چیک کر سکتا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس سے وہی کرایا جائے تو بہتر ہے، نہ کہ تعلیم کے پیچھے خجل خوار اسے بھی کیا جائے اور خود بھی ہو۔ انفارچونیٹلی اس دنیا میں ابھی بھی جس بچے کا ایجوکیشنل آئی کیو ہے اس کو انکریج کیا جاتا ہے، باقی آئی کیو والوں کو ڈنڈے برسائے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نہیں دیکھتے، آپ کے ہی علاقے میں کوئی پلمبر ہے جو ایک پڑھے لکھے سے زیادہ پیسے کما رہا ہے، کوئی ایک الیکٹریشین ہے، کوئی ایک موٹر سائیکل مکینک ہے، کوئی ایک کار کا مکینک ہے جو پڑھے لکھے سے زیادہ پیسے کما رہا ہے۔ تو جب کوئی شخص جس کا جو ایک بزنس مین ہے، پڑھا بالکل بھی نہیں ہے، کاروبار اچھا کرتا ہے، دکانداری اچھی کرتا ہے، تو یہ اسیس کرنا کہ اس میں کس چیز کا آئی کیو ہے، اسی میں پھر اس کو چلا دینا، یہ اس کی کامیابی کا باعث بنے گا۔
مگر اس کو پڑھانا ہی پڑھانا اور اس کا آئی کیو کچھ اور ہے تو پھر وہ کرمنل جنریٹ کرتا ہے باقی، کیونکہ اس کا آئی کیو کچھ اور ہے. ہمارے معاشرے میں اور پوری دنیا میں کیونکہ پڑھنے لکھنے کو انکریج کیا جاتا ہے، بٹ اس کا آئی کیو کچھ اور ہے، تو ان بٹوین وہ نہ وہ ہوتا ہے نہ وہ ہوتا ہے، وہ درمیان میں کہیں کرمنل بن جاتا ہے. ہاں یہ تو ہے، پورے گھر کو ایک پیج پہ تو ہونا چاہیے، وہ تو بہت زیادہ ضروری ہے، مینڈیٹری ہے کہ پورا گھر ایک پیج پہ، اور پورا گھر نہ ہو سکے تو والدین کو تو لازمی ہونا چاہیے. یہ والدین کو تو ایک پیج پہ ہوئے بغیر گزارا ہی نہیں. اور یہ کچھ پوائنٹس ہیں، میں دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں. اگر آپ آنے والی جنریشن کو بچانا چاہتے ہیں اور ان بچوں کو بھی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر 1 ان کی زندگی میں انوالو ہوں. ان کی زندگی میں آپ کے لیے کوئی پرائیویسی نہیں ہے. نمبر 2 ان کے فرینڈس کون ہیں آپ کو پتہ ہو، ان کا آپ نے انٹرویو کیا ہو، ان کا موبائل نمبر، ان کے والدین کے موبائل نمبر آپ کے پاس ہوں. نمبر 3 اگر امیڈیٹ گریٹیفیکیشن ہے تو اس کو صبر کی پریکٹسز کرائیں، اس کو چیزیں ڈیلے کر کے دیا کریں، 2-4 منٹ ہی صحیح چاہیے ڈیلے کریں تاکہ اس کے اندر یہ پیدا ہو. اور جب وہ ڈیلے کرے تو پھر اس کو انعام بھی دے دیں. اگر وہ ڈیلے کرتا ہے تو اس کو انعام بھی دے دیں کہ بیٹا آپ نے صبر کیا اور بہت اچھے طریقے سے کیا، یہ آپ کا جو مانگ رہے تھے اور یہ انعام ہے. اور جو ہے سائیکلوجیکل ڈس آرڈرز کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے. اگر کسی بھی بچے میں سائیکلوجیکل ڈس آرڈر آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے تو فوراً ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. اور انفارمیشن دینی چاہیے، اویئرنیس دینی چاہیے تاکہ وہ مس انفارمیشن میں کچھ غلط نہ کر پائیں. اور بچے کو کانفیڈنٹ کرنے کے لیے اس کو روزانہ گلے لگانا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے اور اس کو 1 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دینا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.